بہنیں آج ڈر رہی ہیں، گھر گھر آگ لگی ہوئی ہے۔ اور یہ بھاوج اور نندوں کا جھگڑا سیریل کی وجہ سے۔ آج ہماری بہنیں بچوں کی اسکول کی چھٹیوں کے موقع پر میکے آنے میں ڈرتی ہے۔ یہ حالات پہلے ایسا ہوتا تھا، اسکول کی چھٹیاں لگتی تھی تو لڑکیاں میکے آتی تھی، چلو چھٹی لگی ہے، لمبی چھٹی ہے سمر کی، ماں کے یہاں گزاریں گے۔ لیکن بھابیاں تو نفرت کر رہی ہے، سب نہیں۔ اسی طرح سے بھائی کو تکلیف ہو رہی بہن کے آنے سے۔ اللہ کے بندو، تمہاری عمریں کٹ رہی ہے، جلدی جانے کی تیاری کر رہے ہو رشتے کاٹ کے۔ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں، حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرمایا لمبی عمر چاہتے ہو دیکھ لینا، میرے نبی نے فرمایا مختار کل ہے میرا نبی، میرے آقا نے اپنی زبان سے جو کہہ دیا ہو کے رہے گا۔ اگر لمبی عمر چاہتے ہو، اس رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کر کے دیکھو، عمر نہ بڑھے تو پھر کہنا، مال نہ بڑھے تو پھر کہنا۔ ہمارے بچپنے میں ہر ماں اپنے بھائیوں کے گھر، اپنی ماں کے گھر چھٹیاں بتانے جاتی تھی، اسکول کی چھٹیوں کا۔ اب وہ نہیں رہ گیا ماحول۔ کیوں؟ بھابیاں بوجھ اٹھانے تیار نہیں، بھائی بوجھ اٹھانے تیار نہیں۔ لوگوں کو یوں لگتا ہے بہن آ گئی تو لنکا لٹ گئی، ہم کیا کھلائیں گے اور کتنا خرچ کریں گے۔ نادان، سن لے، مسجد بنانے سے زیادہ، مدرسے میں چندہ دینے سے زیادہ، کوئی نیکی کرنے سے زیادہ، اگر سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے تو رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کی بنیاد پہ ملتا۔ کہیں بھی خرچ کرو، کہیں بھی خرچ کرو، سب سے زیادہ خرچ کا ثواب رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے۔ آقا فرماتے ہیں اگر تم اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دیتے ہو تو اللہ اوروں کو دینے سے دگنا ثواب تمہیں عطا کرتا ہے۔ ایک تو صدقے کا ثواب، ایک تو رشتہ نبھانے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ بہنیں آج ڈر رہی ہیں، گھر گھر آگ لگی ہوئی ہے۔ اور یہ بھاوج اور نندوں کا جھگڑا سیریل کی وجہ سے، اس لیے کہ سیریل دیکھ کے زندگی گزار۔ عورتوں کو ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے میری بہنوں، کوئی غزل نہیں پڑھی جا رہی ہے، یہاں تو کسی کے جلے ہوئے دل سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ بہنیں تڑپتی ہیں گھروں کے اندر، اور بھابیاں کہتی ہیں وہ آئیں گی تو میں اس کے بچوں کا نہیں کر پاؤں گی، اتنا میں نہیں پکا سکتی، اتنے کپڑے میں نہیں دھل سکتی۔ جلدی مرنے کے لیے تیار رہو۔ پھر حدیث ہے، آقا نے کہہ دیا رشتے کاٹو گے تو جلدی مرو گے، مرو گے جلدی۔ میں کوئی ڈرانے نہیں آیا آپ کو، کوئی بد دعا نہیں، حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے موت و حیات کا اختیار دیا۔ اور بہنوں سے کہتا ہوں اگر نندوں کا اپنے گھر سے رشتہ کاٹو گی تو تم بھی تو کہیں کی نند ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے کما تدین تدان، جیسا کرو گی ویسا بھرو گی۔ تم یہاں سے رشتہ کاٹو گی، تمہارا ادھر سے کٹے گا۔ اور یاد رکھنا ہمیشہ ایک دن سب کے نہیں رہتے۔ حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہر کمال را زوالو، ہر زوال را کمال۔ اور بھائیوں سے کہتا ہوں بہنوں کا خیال رکھو۔ ایک بہن اپنے بھائی سے جو پیار کرتی ہے نا، اس کا اندازہ آپ کو ہو نہ ہو، سیریل دیکھ کر زندگیاں گزارنے والوں رسول اللہ کی سیرت دیکھ کے زندگی گزار۔ میں نے شاید کہیں یہ روایت پڑھی لیکن بات آ گئی رشتہ داری کی، بھائی جان نے کہا تھا کہ تھوڑا اس پہ گفتگو کرنا۔ ابھی چچا زاد بہن کا ذکر سنا آپ نے، آئیے ذرا رضائی بہن کا ذکر بھی سن۔ جنگ حنین کی جنگ فتح ہو گئی، اتنا مال غنیمت آیا کسی جنگ میں نہیں آیا۔ ایسے میں ایک بوڑھی عورت حضور کے پاس آئی، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی فدا امی ابی، محمد مجھے پہچانا؟ حضور علیہ السلام نے، میں کون ہوں؟ میں شیمہ ہوں، شیمہ، حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں۔ میرے ساتھ بچپنا گزرا ہے نا آپ کا، حلیمہ کا نام سنا چہرہ تمتما اٹھا، اور شیمہ کا نام سنا خوش ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کچھ بتانا چاہتے، تم شیمہ ہو؟ جی ہاں۔ آپ کی بہن ہوں؟ ہاں۔ کیا ثبوت ہے کہ تم ہی شیمہ ہو؟ کیا ثبوت ہے تم ہی شیمہ ہو؟ کوئی بات بتاؤ۔ تو کہا کہ ایک دن میں آپ کو گود میں لے کے پھرتی تھی۔ کیا نصیبہ پایا حضرت شیمہ نے، گود میں حضور کو لے کے پھرتی تھی۔ ہائے ہائے، کیا نصیبے تھے ان لوگوں کے جنہوں نے حضور کو گود میں اٹھایا۔ اگر یہ کہہ دوں کہ وہ گود میں کیا اٹھایا بلکہ عرش الہی رشک کرتا ہوا اس گود پر جس میں حضور گود میں آ جائے، اللہ اکبر۔ تو شیمہ نے کہا میں گود میں لے کے جانا چاہتی تھی، آپ آنا نہیں چاہتے تھے، آپ کہہ رہے تھے میں نے نہیں آنا، میں کہتی تھی لے جاؤں گی۔
ایسا ہوتا ہے نا، وہ بچوں کو زبردستی کھینچتی ہے تو بچے ناراض ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ بچوں کی ناراضگی بھی فطرت ہے۔ شیما کہتی ہے میں اٹھانا چاہتی تھی، آپ نہیں آنا چاہتے تھے، ایسے میں آپ نے ناراض ہو کر مجھے دانت کاٹا تھا۔ یہ بات صرف مجھے پتا ہے اور آپ کو پتا ہے، تیسرا کسی کو پتا نہیں۔ اور اگر آپ کہیں تو وہ نشان میں بتاؤں، او میرے آقا کا معجزہ تو دیکھو، بچپنے میں بہن کے وجود پر جو دانت لگائے تھے اس کی برکتیں اب تک موجود تھی۔ شیما نے وہ دانت دکھائے، حضور اتنا ہنسے اپنی شان کے مطابق کہ حضور کی داڑیں نظر آ گئی اور حضور کو بچپنا یاد آ گیا۔ بہن کو دیکھا خوش ہو گئے، کہا شیما کیوں آئی ہو؟ کہا کہ وہ مال غنیمت میں ہماری سسرال والوں کے جانور بھی آ گئے۔ حضور نے فرمایا یہ میری بہن ہے، جس کے حصے میں اس کے سسرال والوں کے جانور آئے وہ سب میری وجہ سے اس کو چھوڑ دو، میری بہن کے لیے چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، اور پھر فرمایا دیکھو چاہو تو میرے پاس رہو اور اگر سسرال جانا چاہو تو چلی جاؤ۔ شیما نے کہا کہ میں آپ کے پاس رہنے سے زیادہ سسرال میں رہنا پسند کرتی ہوں، اور اللہ نے ان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ یہ رضائی بہن کے ساتھ سلوک، وہ چچازاد بہن کے ساتھ سلوک، ہمارا کیا سلوک ہے ہمارا بہنوں کے ساتھ؟ بہنیں بہت پیار کرتی ہے بھائیوں سے، لیکن انسان دولت کے نشے میں سب بھول گیا، مشینوں کے نشے میں سب بھول گیا، عیش اور عشرت کے رشتے نہیں نبھا رہے۔ میری گزارش ہے کچھ وقت اپنے رشتہ داروں کے لیے نکالا کرو، ملنے کے لیے، جلنے کے لیے، ان کی خبر گیری کیا کرو، وہ کیسے ہیں، کس حال میں، کس حال میں نہیں ہے۔ ایک روایت اور ہے لیکن اب اس کو نہیں پڑھتا، بات جو ختم کرنے لگا تھا فتح مکہ کی وہ پیش کر کے بات پوری کرتا ہوں، لیکن یہ ہے رشتہ داروں کا خیال کرو۔ دوسروں کو صدقہ دینے کی بجائے اپنے رشتہ داروں کو، لوگ صدقے کے نام سے ڈرتے ہیں، صدقہ رشتہ داروں کو کیسے دیں گے؟ میرے بھائی ہم جو اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں نا وہ بھی صدقہ ہی ہے۔ صدقے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ صدقے کی نیت سے نہیں کرتے، مگر جو اللہ آپ کو صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک بات بتاؤں اور یاد آ گئی، بہت پیاری سی بات، اتنا سن لیں۔ کسی کا بچہ سردی کے موسم میں سو رہا ہے، کسی کا بچہ سردی کے موسم میں سو رہا ہے، اور وہ پیر ادھر ادھر، بچے کیسے سوتے، ہاتھ ادھر تو پیر ادھر تو سر ادھر، اور کہاں ڈالو رات کو اور اٹھتے صبح کو کہاں، بچے ایسے ہی سوتے ہے نا۔ سو رہے اور اس نے پیر سے چادر پھینک دی، باپ کی اچانک آنکھ کھلی یا ماں کی، اس نے شفقت کی وجہ سے کہ اللہ نے مجھے صلہ رحمی کا حکم دیا، وہ چادر اٹھا کے اپنے بچے پہ ڈال دی۔ صوفیہ فرماتے اسی پر اس کی مغفرت ہو جاتی۔ کیا ہے؟ دین ہے، یہ دین ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کرنے پر یہ صلہ ہے۔ تو بات اختتام کو جا رہی تھی، میں نے کیا کہا، آپ کے ساتھ کوئی کیسا سلوک کرے آپ کو اچھا، بس یہ سوچ کے میں نے میری قبر میں جانا ہے، میں نے اچھا سلوک۔ یہی میاں بیوی بھی ایسے ہی، اگر بیوی ٹیڑھی چلتی ہے شوہر اچھا سلوک کرے، اس نیت سے اللہ راضی ہو جائے۔ شوہر کچھ ٹیڑھا ترچا چلتا ہے، بیوی اچھا سلوک کرے۔ دیکھو نفرتوں سے زندگی کی جنگ نہیں جیت سکتے آپ، نفرت کے بدلے میں نفرت کرو گے تو نفرت بڑھے گی، بدبو کے بدلے میں بدبو رکھو گے تو بدبو بڑھے گی۔ اس لیے نفرت کے بدلے میں محبت رکھو، پیار رکھو، الفت رکھو۔ بے شمار داستانیں میرے دل کے اوراق پر اب وہ روایتیں جو ہے وہ ظاہر ہونے لگی ہے کہ کیسے شوہر کو کیسی بیویاں ملی، کیسی بیویوں کو کیسے شوہر ملے، پوری داستان ہے، وہ لمبی چوڑی داستان، اس کی طرف نہیں جانا، ٹائم ختم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ روایتیں تو یاد آتی ہے لیکن آپ کی بھی ہمت پر تو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے نا، تو اتنا نہ بولوں کہ لوگ کہیں کہ چپ ہو جا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اسی وقت گفتگو ختم ہو جائے کہ آپ کہے کہ چپ ہو جا، اللہ کرے اس سے پہلے ختم ہو جائے۔ تو میری گزارش ہے آپ سے، رشتے نبھاؤ، دوسرے کانٹے تم نبھاؤ۔ آقا فرماتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتا اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ شادی میں دعوت لیٹ پہنچی اس سے رشتے ٹوٹتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ رشتے ٹوٹتی ہیں، وہ جہالت ہے، سب جہالت میں ڈوبے ہوئے۔ حضور رشتے بنانے کے لیے آئے تھے، رشتے بتانے کے لیے آئے تھے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی بات کرنے سے پہلے، حالانکہ اسی عنوان پر ہے، دونوں فتح مکہ کی باتیں، لیکن اب اللہ کے رسول علیہ السلام جب فتح مکہ کے دن مکے میں داخل ہوئے تو مکے کا ہر بندہ چاہتا تھا کہ حضور میرے گھر قیام کریں۔ توجہ کریں، بڑے بڑے صحابہ، حضور میرے گھر اترے، میرے گھر اترے، میرے گھر اترے۔ آقا علیہ السلام کسی صحابی کے گھر نہیں اترے،
हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी चचा की बेटी हजरत उम्मे हानी के घर उतरे। रिश्ता देखो, चचा की बेटी यानी चचाजाद बहन, मौला अली की सगी बहन, उनके यहाँ उतरे। और पता है उस दिन उम्मे हानी का हाल क्या था? जब उम्मे हानी के घर उतरे तो उम्मे हानी से कहा, उम्मे हानी मुझे भूख लगी, कुछ खाने को है? कहा या रसूल अल्लाह मेरे घर में फाका है, रोटी के चंद सूखे टुकड़े अगर कहूं तो पेश कर दो। और हुजूर अलैहिस्सलाम को उन्होंने रोटी के टुकड़े यानी दूसरों के यहाँ का ताजा खाना पसंद फरमाने की बजाय अपने रिश्ते की बहन के यहाँ के सूखे टुकड़ों को मुलाहिजा फरमाया और हमें बताया। सोचो तो सही, जब चचाजाद बहन का ये इकराम है, अगर सगी बहन होती तो इकराम का आलम क्या हो? तवज्जो फरमाए, हमारा हाल क्या हो गया? बहनें कहाँ हैं?